پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک بیوہ بڑھیا تھی۔ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس بالکل ہی اکیلی تھی۔ وہ تھوڑی سی زمین تھی اور ایک چھوٹا سا مکان، اس میں وہ اپنی زندگی کے دن جیسے تیسے گزار رہی تھی۔ برسات کا موسم تھا۔ اس دن بہت موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا اپنے گھر میں دبکی ہوئی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بڑھیا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا ایک گڈریا کھڑا سوال بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بڑھیا نے بڑی نرم سی آواز میں پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ گڈریا نے سردی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اماں مجھے رات بھر ٹھہرنے کے لیے اجازت دو گی؟ اپنے گھر میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ بڑھیا نے گڈرے کی بات سن کر پیار بھرے انداز میں جواب دیا، بیٹا سارا گھر ہی تمہارا ہے، اس میں اجازت کی بھلا کیا بات ہے، رات بھر نہیں جب تک چاہو قیام کرو۔ گڈریا یہ جواب سن کر اپنے قدم بڑھا کر گھر میں داخل ہوا۔ اندر پہنچ کر اس نے اپنے بدن پر پہنے ہوئے لمبے گھیردار کوٹ میں چھپائے ہوئے ایک چھوٹے سے بھیڑیے کے بچے کو نکالا اور کمرے میں کھڑا کر دیا۔ باقی بھیڑیں اس نے باہر بڑھیا کے کھیت میں ہی چھوڑ دیں۔ بڑھیا نے جلدی سے انگیٹھی سلگائی اور گرم گرم چائے بنا کر گڈریے کو پینے کے لیے پیش کی۔ گڈریے کے جسم میں چائے پینے سے گرمی آئی اور وہ اس کمرے میں سکون سے پیر پھیلا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو گڈریا اٹھ بیٹھا۔ بڑھیا نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے کھیت سے اپنی بھیڑوں کو جمع کیا۔ پھر ایک بھیڑیے کا بچہ بڑھیا کو بے توڑ تحفہ دیتے ہوئے کہا، اماں یہ چھوٹا سا ڈانگڈو میری طرف سے قبول کرو، اسے پال لو، یہ تمہارا اچھا ساتھی بن جائے گا، تمہارا اکیلا پن دور کرے گا۔ بڑھیا کی آنکھیں اس پیار اور خلوص بڑے تحفے کو پا کر بھر آئیں۔ اس نے بڑی محبت سے بھیڑیے کے بچے کو اپنے گوشت میں سمیٹ لیا۔ گڈریا چلا گیا اور بچہ بھیڑوں سے بچھڑنے پر بھیں بھیں کر کے رونے لگا۔ بڑھیا نے اسے پیار سے اپنی گود میں چپکا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مت رو میرے ڈانگڈو، اب میں تیری ماں ہوں، تو میرا پیارا ڈانگڈو مانگڈو ہے۔ پھر بڑھیا اسے گود میں اٹھاتے ہوئے سارے گاؤں میں گھوم آئی۔ ڈانگڈو مانگڈو دودھ پلانے کے لیے اور تھوڑی سی روئی بھی لے آئی۔ ڈانگڈو مانگڈو اب سارے گاؤں والوں کا ڈانگڈو مانگڈو ہو گیا تھا۔ وہ بڑھیا کے ساتھ کھیلتا، اس کی باتیں سنتا اور خود بھی باتیں کرتا، پیار کرتا اور رات کو بڑھیا کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتا۔ گاؤں کے بچے اس سے باتیں کرتے، اس کے ساتھ کھیلتے۔ ڈانگڈو مانگڈو ان کی باتیں غور سے سنتا اور جواب بھی دیتا۔ اس طرح وہ بڑا ہوتا گیا۔ اس سال موسم برسات کی بارشیں نہیں ہوئیں۔ سارا موسم خشک بن برسے ہی گزر گیا۔ بڑھیا فکر مند ہوگی اپنے پیارے ڈانگڈو مانگڈو کا پیٹ بھرنے کے لیے گھاس کہاں سے لائے۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے جانور مویشی لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ بڑھیا سوچتی رہ گئی کہ میں ڈانگڈو مانگڈو کو لے کر پہاڑ پر کیسے چڑھوں، اسے کھانے کو گھاس نہیں ملے گی تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اس خیال سے بڑھیا فکر مند رہنے لگی۔ ایک دن ڈانگڈو مانگڈو نے بڑھیا کو خاموش سوچ میں ڈوب کر دیکھا اور پوچھا، اماں آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ ہر وقت سوچ ہی سوچ میں ڈوبی رہتی ہیں، نہ کھاتی پیتی ہیں، نہ ہنستی بولتی ہیں۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا گاؤں کے سب لوگ اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے ہیں، میں تجھے کیسے لے جاؤں؟ میں تو خود پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی، کہیں تو بھوک سے مر ہی نہ جائیں، بس یہی فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ ڈانگڈو مانگڈو نے کہا، اماں تم فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھو اب میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں خود پہاڑ پر چڑھ سکتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور خوب موٹا صحت مند ہو کر واپس آؤں گا۔ بڑھیا نے ڈانگڈو مانگڈو کی ہمت حوصلے کی باتیں سنی تو اس کی فکر دور ہو گئی، ہونٹ اور آنکھیں مسکرانے لگیں اور اس نے اونچ نیچ کی باتیں سمجھاتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ اسے پہاڑ پر جانے کی اجازت دے دی۔ ڈانگڈو مانگڈو جھومتا ہوا پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ ابھی اس نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اسے راستے میں گیدڑ مل گیا۔ گیدڑ نے اسے روک کر دھمکاتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، میں تمہیں کھاؤں گا۔ ڈانگڈو مانگڈو لمحے کے لیے تو گیدڑ کی بات سن کر ڈر گیا، مگر پھر سنبھل کر بولا، جناب والا میں پہاڑ پر جا کر گاؤں میں تو کھانے کے لیے گھاس چارہ نہیں ہے، دیکھیے میں کتنا دبلا پتلا ہو گیا ہوں،
بھوکا رہتے رہتے ان خوش ہڈیوں سے بھلا آپ کا پیٹ کیا بھرے گا؟ پہاڑ سے کھا پی کر صحت مند ہو کر واپس آؤں گا تو بے صد شوق مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹائیے گا۔ گیڈر یہ جواب سن کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے ڈانگڈو مانگڈو کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ ڈانگڈو مانگڈو پھر جھومتے ہوئے پہاڑ پر چلنے لگا۔ ابھی چلتے چلتے اس نے تھوڑا سا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے بھیڑیا مل گیا۔ وہ گیڈر کی طرف راستہ روکے کھڑا تھا۔ بھیڑیے نے بھی ڈانگڈو مانگڈو سے گیڈر کی طرح سوالات کیے اور ڈانگڈو مانگڈو نے اسے بھی ویسے ہی جواب دیے۔ بھیڑیا راستے سے ہٹ گیا اور ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور خوب صحت مند ہو کر واپس آؤ، تبھی تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ ڈانگڈو مانگڈو پہلے کی طرح یہ جواب سن کر آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اس نے کافی فاصلے طے کر لیا مگر منزل اب بھی سے دور تھی۔ وہ اپنی رفتار سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے شیر نظر آیا۔ وہ بھی گیڈر اور بھیڑیے کی طرح راستہ روکے کھڑا تھا۔ قریب پہنچتے ہی شیر نے بھی دھاڑتے ہوئے ایسے ہی سوالات کیے جو گیڈر اور بھیڑیا پہلے کر چکے تھے۔ ڈانگڈو مانگڈو نے ہمت کر کے اس سے بھی وہی جواب دیا جو پہلے گیڈر اور بھیڑیے کو دے چکا تھا۔ شیر نے اس جواب سے مطمئن ہو کر اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ ڈانگڈو آگے چلتے چلتے پہاڑ پر پہنچ ہی گیا۔ وہاں چاروں طرف سبز گھاس ہی گھاس تھی اور کھلی فضا۔ وہ وہیں رہنے لگا اور ہری بھری تاز گھاس چرتے ہوئے اپنا پیٹ بھرنے لگا۔ یہاں چرنے کے لیے آنے والے دوسرے چرندوں سے اس کی دوستی بھی ہو گئی۔ ڈانگڈو مانگڈو کو کھلی فضا میں سرسبز گھاس کھانے کو ملی۔ اس کے سوکھے دبلے جسم پر گوشت چڑھنے لگا۔ وہ دن بھر چوکڑیاں بھرتا، ادھر ادھر دوڑتا پھرتا۔ ڈانگڈو کی دوستی اب بکریوں، ہرن اور نیل گائے کے بچوں سے بھی ہو گئی تھی۔ پہاڑ پر رہتے کھاتے پیتے سے کافی دن ہو گئے تھے۔ اب اسے اپنی بوڑھی ماں کی یاد آنے لگی۔ ساتھ ہی جانوروں کو خوف بھی سے ستانے لگا جن سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ اس نے یہ بات اپنے سب ساتھیوں کو بتا دی اور بڑے بزرگ جانوروں سے مشورہ بھی مانگا۔ انہوں نے ڈانگڈو کی مشکل سن کر اس کا راستہ بدل کر جاننے کے لیے کہا، لیکن ڈانگڈو کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ وہ ان جانوروں سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے وعدے کی اہمیت کا پورا احساس تھا اور ان ظالم جانوروں سے کسی بھی جانور کو خوراک بننا بھی اسے پسند نہ تھا۔ اب جانوروں میں اس موضوع پر آپس میں باتیں ہوتی رہتی۔ آخر میں ایک بزرگ بکرے نے ڈانگڈو سے کہا، تم اپنے جسم پر بڑے پتے باندھ لو، تمہارا حلیہ بدل جائے گا اور وہ ظالم جانور جو تمہیں کھانے کے لیے تمہاری واپسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ اس طرح تمہاری جان بچ جائے گی۔ ڈانگڈو کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ سبھی دوست جانور نے مل کر اس کے جسم پر بڑے بڑے پتے باندھ دیے اور اس کی شکل بدل کر رکھ دی، پھر اسے اپنی دعاؤں کے ساتھ وہاں سے گاؤں جانے کے لیے رخصت کر دیا۔ ابھی ڈانگڈو چند کلومیٹر ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے راستے میں شیر بیٹھا ہوا مل گیا۔ شیر نے دہاڑ کر اس سے پوچھا، اے عجیب و غریب جانور، تو نے پہاڑ پر ڈانگڈو کو تو نہیں دیکھا ہے؟ وہ خوب اچھا صحت مند ہو گیا ہوگا اب تو۔ وہ انہی دنوں واپس آنے والا تھا، بس اسی کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ ڈانگڈو نے فوراً ہی آواز بدل کر کہا، میں کیا جانوں ڈانگڈو کون ہے، تو جانے وہ جانے ڈانگڈو، اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے پر اسے بھیڑیا مل گیا۔ بھیڑیے نے بھی اسے ڈانگ کے متعلق دریافت کیا اور ڈانگڈو نے اسے بھی وہی جواب دیا جو شیر کو دیا تھا۔ بھیڑیے یہ جواب سن کر پھر وہیں میں انتظار کرنے بیٹھ گیا اور ڈانگڈو گاؤں کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اب وہ گاؤں کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ گیڈر سے ملاقات ہو گئی۔ گیڈر نے بھی راستہ روک کر اسے عجیب غریب جانور سے ڈانگڈو کے متعلق دریافت کیا اور ڈانگڈو نے اسے بھی آواز بدل کر وہی جواب دیا جو پہلے شیر اور بھیڑیے کے دے چکا تھا۔ اب ڈانگڈو اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھی ماں راستے کی طرف نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے آواز بدل کر کہا، اماں، اماں، لو میں آ گیا۔ بوڑھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کو حیرت میں دیکھ کر ڈانگڈو نے اپنی اصلی آواز میں کہا، اماں، تم میری دھوکہ کھا گئی، میں ہوں تمہارا پیارا ڈانگڈو مانگڈو۔ کہ اس نے بدن پر لگے ہوئے درختوں کے پتے ہٹائے اور اصلی صورت میں سامنے آ گیا۔ بڑھیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے محبت سے ڈانگڈو کو اپنی گوش میں سمیٹ لیا اور حلیہ بدل کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس پر ڈانگڈو نے یہاں سے جانے اور پھر واپس آنے تک کے سارے واقعات کی تفصیل اماں کو بتا دی۔ ماں نے خوش ہو کر کہا،
واقعی ذہانت سے بڑا خطرہ بھی نہ لا جا سکتا ہے۔ تم نے مشکل اور مصیبت میں اپنی ذہانت کو استعمال کیا اور اپنی جان بچائی۔ مجھے امید ہے آئندہ بھی تم اس طرح ذہانت سے کام لوگے۔